بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ ان حروف کو بیان فرما رہے ہیں جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے جو حروف نصب کرتے تھے ان کا بیان ما قبل میں ہو چکا۔ اب یہاں سے ان حروف کے بارے میں بیان کریں گے کہ جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قسم دوم، دوسری قسم حروف کے وہ حروف جو کہ فعل مضارع را بجزم کند، کہ جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ وآ پنجست، اور وہ 5 ہیں، یعنی فعل مضارع کو جزم کرنے والے حروف 5 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں لم ہے، و لما ہے، اور لما ہے، اور لام امر ہے، اور لائے نہیں ہے، و ان شرطیہ، اور ان شرطیہ ہے۔ تو یہ 5 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم کرتے ہیں۔ اب جو ہے 2 صیغے تو مبنی ہے، جمع مؤنث غائب و حاضر، اور باقی صیغوں میں جزم کی صورتیں آپ نے ما قبل میں پڑھ لی کہ 5 صیغوں میں جزم کرتے ہیں اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں چوں جیسے لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی، ولما ینصر، اس نے اب تک مدد نہیں کی۔ تو یہ جو تھا ینصرو تھا، لم آیا تو اس نے آخر میں جزم کر دیا، لم ینصر ہو گیا۔ اسی طرح ینصرو تھا، لما آیا تو اس نے ینصرو کا ینصر کر دیا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ آگے فرماتے ہیں ولی ینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ تو یہ ینصرو تھا، اس سے پہلے لام امر آیا تو اس نے کیا کر دیا؟ آخر میں جزم کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں لا تنصر، تو لا تنصر اس میں بھی کیا ہوا بیٹا؟ یہ نہیں کا صیغہ ہے، اس میں لائے نہیں آیا، اس نے اس کو آخر میں کیا کر دیا؟ جزم کر دیا۔ تو مدد مت کر۔ اگلی مثال وَإِن تَنْصُرْ أَنْصُرْ، اگر تو مدد کرے گا میں مدد کروں گا۔ تو فرماتے ہیں یہ 5 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے دیکھا سب سے آخر میں جو ہے حروف جازمہ کے حرف جازم ان، اس کے بعد 2 جملے ہیں۔ کیا ہے؟ تنصر انصر۔ اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بدا کے جان لیجئے کہ ان در 2 جملہ رود، ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، چوں جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا میں ماروں گا۔ تو یہ جو 2 جملے ہوتے ہیں ان شرطیہ کے بعد ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں جملہ اول را شرط گویند، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، و جملہ دوم را جزا، اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ اب آگے کیا ترجمہ لگا رہے ہیں اس کا کہ اگر تو مارے گا میں ماروں گا۔ تو یہ جو ان ہے اس کا ایک معنوی بھی ایک معاملہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِن برائے مستقبل است، اور ان مستقبل کے لیے ہے، یعنی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اگرچہ در ماضی رود، اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اگرچہ ماضی پر کیوں نہ آئے، یہ کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، چوں جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ تو ضربتا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ضربتو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ان نے آ کر ان دونوں کو مستقبل میں کر دیا۔ تو ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ماضی پر بھی اگر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں تو ان تو تھا حروف جازم میں کہ فعل مضارع کو جزم کرتا تھا۔ اب ماضی کا کیا معاملہ ہوگا کہ یہاں تو کوئی جزم نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وَإِن جا جزم تقدیری بود، اور یہاں جزم تقدیری ہوتا ہے۔ کہاں بیٹا؟ جب ان ماضی پر داخل ہو۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ جزم تقدیری اور کیا کہتے ہیں لفظی وغیرہ جو اعراب ہوتے ہیں یہ تو معرب کے ساتھ خاص ہیں، یہاں ماضی پر جزم تقدیری کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں یہاں جو جزم تقدیری کہا وہ محلی کے معنی میں ہے،
تو یہاں یہ کہا جائے کہ جزم محلی ہے، محل کے اعتبار سے وہ مجزوم ہے۔ فرماتے ہیں زیرا کہ ماضی معرب نیست، اس لیے کہ ماضی معرب نہیں۔ اب یہاں سے بیان فرمائیں گے شرط و جزا کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ شرط و جزا کا جو معاملہ ہے کہ کہیں کہیں جزا پر فا داخل ہوتا ہے، تو اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جزا پر فا کب آئے گا۔ فرماتے ہیں بدا کے جان لیجئے کہ چوں جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد، کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا امر یا نہیں یا دعا، یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، یعنی ان چاروں میں سے شرط کی جزا کچھ بھی ہو، فرماتے ہیں فا در جزا آوردن لازم بود۔ فرماتے ہیں تو فا کا جزا میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ کب بیٹا؟ کہ جب شرط کی جزا کیا ہو، جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، تو فا کا اس کی جزا میں یعنی شرط کی جزا میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے کہ جو شرط و جزا کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تاثیر معنوی ہے شرط کی، کیا ہے کہ جزا کو استقبال کے معنی میں کر دے، جزا کو استقبال کے معنی میں کر دے، یہ شرط کی کیا ہے، تاثیر معنوی ہے۔ جیسے ہم نے کہا ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا میں ماروں گا، تو ان ضربتا یہ جو شرط ہے اس نے جزا کو مستقبل کے معنی میں کر دیا، تو یہ تاثیر معنوی یہاں پائی گئی، اس وجہ سے یہاں پر فا کا دخول نہیں ہوا۔ تو جہاں تاثیر معنوی یعنی مستقبل کے معنی میں کر دیا جائے، شرط جو ہے مستقبل کے معنی میں کر دے جزا کو، تو اس صورت میں کیا ہوگا، فا کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تاثیر معنوی پالی گئی۔ اور جہاں شرط جزا کو مستقبل کے معنی میں نہ کرتی ہو، نہ بدلے کسی بھی وجہ سے، تو فرماتے ہیں اس وقت میں چونکہ تاثیر معنوی نہیں پائی گئی، تو دونوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے جزا پر فا کو داخل کیا جاتا ہے۔ مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا کا دخول ضروری ہوتا ہے۔ مثال چنانکہ گوئی جیسا کہ تم کہو ان تأتینی فانت مکرمن، کہ اگر تو میرے پاس آئے گا تو تیری تعظیم کی جائے گی۔ تو یہاں جو ہے انت مکرمن یہ جزا ہے جو جملہ اسمیہ ہے، انت مبتدا ہے اور مکرم جو ہے اس کی خبر بن جائے گی پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں تو یہ جو ہے انت مکرمن یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں تو وہ تو زمانے پر دلالت ہی نہیں کرتا، عامضی کے مستقبل کے معنی میں کر دیا جائے تو یہ زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں اس نے شرط نے اس کو مستقبل کے معنی میں نہیں کیا، اس وجہ سے یہاں پر فا آیا۔ کیا آیا بیٹا؟ جزا میں فا آیا کہ ان تأتینی فانت مکرمن، تو یہاں فا کا دخول ضروری ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ جبکہ شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو۔ اگلی مثال بیان فرماتے ہیں ان رأیتا زیدن فاکرم ہو، کہ اگر تو زید کو دیکھے تو اس کی تعظیم کر۔ اب یہاں پر دیکھو بیٹا یہ ہے فاکرم ہو، یہ جزا ہے، رأیتا ان رأیتا زیدن کہ یہ شرط ہے، اکرم ہو یہ کیا ہے بیٹا؟ جزا ہے۔ تو اکرم یہ امر کا صیغہ ہے، ہا ضمیر جو آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بھی ہی ہے، تو کہتے ہیں اکرم یہ پہلے ہی سے مستقبل کے معنی میں ہے۔ امر میں کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ زمانہ استقبال ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ پہلے سے ہی استقبال کے معنی میں ہے تو شرط نے اس کو استقبال کے معنی میں نہیں کیا، اب دونوں کے درمیان ربط قائم کرنے کی وجہ سے اس پر فا کا دخول واجب ہوا، اس لیے فرمایا گیا فاکرم ہو کہ اگر تو زید کو دیکھے تو تو اس کی تعظیم کر۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تعلق قائم کروانا ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں تیسری چیز کیا تھی کہ اگر امر جزا شرط کی جزا کیا ہو نہیں ہو تب بھی اس پر فا کا دخول واجب ہے۔ مثال وَإِنْ أَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ، کہ اگر امر تیرے پاس آئے تو تو اس کی توہین مت کر۔
تو یہاں لا تہن ہو یہ جزا ہے، اور یہ کون سی کیا ہے بیٹا؟ نہیں ہے، اور نہیں بھی معنی استقبال کے ساتھ ہوتی ہے، نہیں میں بھی کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ زمانہ استقبال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں بھی اس کو زمانہ استقبال کی طرف نہیں کیا گیا، اور اس میں جو ہے اس کو پہنچانا اور زمانہ استقبال میں کر دینا نہیں پایا گیا، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی زمانہ استقبال رکھتی ہے اپنے اندر۔ کون بیٹا؟ نہیں۔ اب یہاں ربط قائم کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے کس کو لایا گیا؟ فا کو لایا گیا کہ ان اتاک عمر فلا تہن ہو، کہ اگر عمر تیرے پاس آئے تو اس کی اہانت مت کر۔ چوتھی کیا مثال کیا بیان فرمایا تھا کہ جزا اگر دعا ہو تو اس پر بھی فا کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال فرماتے وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اگر تو میری تعظیم کرے گا تو اللہ تجھ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو جزاک اللہ خیرہ یہ جملہ دعائیہ ہے، یہ دعا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے، دعا بھی کس کے ساتھ خاص ہوتی ہے؟ مستقبل ہوتا، زمانہ مستقبل اس میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی مستقبل کی طرف پہنچانا نہیں پایا گیا، تو یہاں ربط کو قائم کرنے کے لیے جزا پر فا کو داخل کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو تاثیر معنوی ہے شرط کی، جزا کو معنی استقبال کی طرف کر دینا، اگر وہ پائی جائے گی تو فا کا دخول نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہیں پائی جائے گی تو اب جزا میں فا کو داخل کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ 4 صورتیں ہیں، وہ کیا ہیں کہ جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، تو جزا پر فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ ہاں تو کیا ہو گیا بیٹا؟ بیان فرمایا تھا نا کہ پہلا جو باب ہے وہ حروف عاملہ کے بیان میں ہے، اور شروع ہی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عوامل جو ہیں وہ 100 ہیں، ان میں سے کچھ حروف ہیں اور کچھ افعال ہیں اور کچھ اسماء ہیں۔ حروف کتنے ہو گئے بیٹا؟ 17 حروف جارہ ہو گئے، 6 حروف مشبہ بالفعل ہو گئے، 23 2 ما اور لا ہو گئے، 25 اور 5 کون ہو گئے بیٹا؟ حروف ندا ہو گئے 30 اور 1 لائے نفی جنس 31، اور 4 حروف ناصبہ ہو گئے۔ تو یہ کتنے ہو گئے بیٹا؟ 31 اور 4 35، اور 5 حروف جازم ہو گئے۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے کتنے ہو گئے بیٹا؟ 40۔ تو یہ 40 تو حروف ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ 60 بچے ہیں عوامل، انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم جلد پڑھ لیں گے، اور ہمارے 100 جو عوامل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو 40 تو حروف ہو گئے، اب باقی جو بچے ہیں ان میں سے کچھ اسماء ہوں گے اور کچھ افعال ہوں گے۔